السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سفر کے آداب میں سیکھا تھا، سفر پر روانگی کے آداب، ان آداب میں ہم نے سیکھا کہ ایک مسافر کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے سفر پر جانے سے پہلے، اور مسافر کو روانگی کے وقت کون سی دعا دینی چاہیے۔ اسی طرح آج ہم سفر کے آداب دیکھیں گے کہ جب سفر پر چلے جائیں تو ہمیں تب کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، نکلنے سے پہلے سوار ہوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور سفر کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب مسافر گھر سے نکلے، گھر سے قدم باہر رکھے تو دایاں قدم باہر رکھے، یعنی کہ اپنا دایاں پاؤں دروازے سے باہر نکالے اور دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی پر توکل کیا میں نے، اس کے سوا کسی کو ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں۔ آپ کسی بھی سواری پر سوار ہو رہے ہیں، خواہ وہ کوئی رکشہ ہے، چاند گاڑی ہے، یا بس ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، ایون کہ کوئی جانور بھی ہے، تو آپ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا اور ہم خود اس سواری کو اپنے تابع کرنے والے نہ تھے، اور ہم اللہ کی طرف یا اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مسافر جب بلندی کی طرف اس کی سواری جائے تو اس کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب اس کی سواری نیچے ڈھلوان کی طرف جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، یعنی سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہے۔ مسافر کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر کافی زیادہ مسافر ایک ساتھ ہیں تو انہیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے، امیروں کو غریبوں کے ساتھ، غریبوں کو امیروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون ہر لحاظ سے کرنا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہے، چاہے وہ خرچ کے معاملے میں ہے، چاہے وہ اپنا سامان رکھنے یا اتارنے کے معاملے میں ہے، ہر معاملے میں مسافروں کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ آپس میں تعاون کرنے سے سفر میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سفر کے دوران آرام کر لینا چاہیے، انسان کو خود کو بھی آرام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ سفر کرتا ہے تو سفر میں اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو سفر کے دوران آرام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر انسان کسی جانور پر سفر کر رہا ہے تو اس کو بھی آرام کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جان ڈالی ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، تو اس لیے اس جانور کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو سواری کو اور مسافر دونوں کو آرام کر لینا چاہیے۔ اگر رات کے وقت یعنی کہ آپ سفر میں ہیں تو رات ہو گئی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ رات کو آرام کر لیں، یعنی کہ آرام سکون سے رات گزاریں اور پھر آپ اپنا سفر جاری کریں جب آپ آرام کر چکیں۔ اور یہ ہے کہ جب آپ آرام کریں تو اس کے دوران کھانا پینا بھی ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی صحت بحال ہو جائے گی، جب آپ کھانا کھائیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تو وہ ایک بریک لے لیں تاکہ آپ اس میں اپنے آپ کو انرجی دے سکیں، کھانا پینا بھی کھا لیں، یعنی کہ کھانا بھی کھا لیں اس میں۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو
وہ بھلائی طلب کرتے رہنا چاہیے. لیکن سفر ایسی چیز ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے سفر کے دوران. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ دنیا ہی دنیا مانگ لیں یا صرف آخرت ہی آخرت مانگ لیں, نہیں, دونوں. جیسے کہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. دونوں میں آپ نے بھلائی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے. کسی بھی مقام پہ اترتے وقت کوئی بھی تکلیف پیش آ سکتی ہے, کوئی بھی موذی جانور ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ اتریں سواری سے کسی بھی مقام پر تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں, اللہ رب العزت کو سے پناہ مانگیں, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. دوران سفر آرام کرنے کے لیے جب آپ رکیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے رہیں, جہاں آپ لوگوں نے سٹے کیا وہیں رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سٹے کیا کرتے تھے کہیں تو لوگ کیا کرتے تھے, مختلف وادیوں میں اور مختلف گھاٹیوں میں چلا جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھرنا شیطان کی طرف سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور یہ جزائے خیر تھی کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہتے تھے, ایک جگہ اکٹھے آرام کیا کرتے تھے. راستوں کے درمیان آرام نہیں کرنا چاہیے. ایک فٹ پاتھ ہے یا ایک روڈ ہے تو اس کے سینٹر میں آرام کے لیے نہیں رکیں, کیونکہ سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں, لوگوں کے چلنے کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ آرام کرنا مناسب نہیں ہوتا. اور دوسری بات, کوئی حشرات الارض وہاں پر آ سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز آ سکتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جہاں گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں تو آرام کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ جنگلوں کے راستوں میں آرام کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ٹھیک, کیونکہ جنگل سے جانور آ سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا جانور جو درندہ ہو, کوئی بھی ایسا خونخوار جانور جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو. تو راستوں میں یا جنگلوں کے راستوں میں آرام کرنے سے گریز کرنا چاہیے. عام سفر رات کو کرنا چاہیے. اگر آپ کی جو بیکورڈ پہ آپ کی فیملی ہے, آپ نے ان کو بہترین چیزیں مہیا کی ہیں, یعنی کہ ان کے خرچ کا سارا سامان مہیا کیا ہے اور آپ کے پاس اچھی سواری ہے, تو اور جو سواری یعنی کہ جو ڈرائیور ہے اس کی بھی نظر صاف ہے, تو آپ رات کو سفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ رات کو سفر کر رہے ہیں تو آپ کو نیند آ گئی ہے تو اس میں آپ کیا کریں, پہلے ابتدائی جو حصہ ہے رات کا اس میں آپ اپنے دونوں بازوؤں کو یعنی اپنے دونوں بازوؤں کو اس طرح سے اپنے سر کے نیچے ایک تکیہ کے طور پر آپ رکھ کر سو سکتے ہیں. لیکن رات کے آخری پہر آپ کس طرح سوئیں, اپنے صرف ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئیں, جس سے آپ کی جو ہے صبح کی نماز نہیں قضا ہوگی, آپ کی صبح کی نماز سے غفلت نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سوئیں گے. اور اگر آپ بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی نماز قضا ہی ہوگی. لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا, اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. مسافر کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے, کیونکہ جتنا بھی اس کو فارغ وقت ملتا ہے وہ اس کے لیے غنیمت ہے, اسے چاہیے اسے غنیمت جانے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اذکار کرے اور تلاوت قرآن کرے, درود پاک پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کرے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. انسان جس مقام پر بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اچھے تاثرات چھوڑ کر جائے تاکہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے. اور جو شخص محبتیں بانٹتا ہے, محبتیں بخیرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں پہ رک کے سوچیں کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے. نافرمانی کے کام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان سے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے, کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ انسان کو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رکھتا ہے, ہر وقت اس کو نافرمانی کے اور برے کاموں میں الجھائے رکھتا ہے. تو ادھر دیکھیں کہ لوگ اپنا زیادہ وقت
دیکھیں کس چیز میں گزارتے ہیں سفر میں. کیا وہ تلاوت میں گزارتے ہیں؟ اور اگر وہ تلاوت میں گزارتے ہیں، تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، گانے گیت سننے میں مشغول رہتے ہیں، تو دیکھیں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہے. اور سب سے بڑی بات، اگر خدا نہ خواستہ سفر کے دوران کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے کس حال میں جا کے ملاقات کرے گا. یہاں یہ رک کے دیکھنے کی بہت زیادہ اور سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اس موقع پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو وہ کیا کر رہا ہوگا. اور ہم سب اس چیز سے ناآشنا نہیں ہیں، اور یہاں اس وقت ہمیں یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور انسان کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کو ہر وقت فساد کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے کسی کام کے لیے، لیکن وہ کیا کام، لہو و لہب کے کام کر آتے ہیں، وہ فساد کے کام کر آتے ہیں، اور ایسی نافرمانی پر لگایا جانے والا مال اور وقت ضائع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں سے حیا آتی ہے، لیکن اپنے اس رب سے حیا نہیں آتی جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے ہر وہ چیز عنایت کی ہے جس کا وہ حقدار تھا. دیکھیں انسان اس دنیا میں آتا ہے، لیکن کس لیے آتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے کس لیے بھیجتے ہیں؟ یہاں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں سوچی جاتی. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے یہ پھر نہیں ملے گا، کھالے پیلے جیلے والی زندگی وہ گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور وہ جو آخرت ہے جس میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے. وہ یہ چیز نہیں سوچتے، وہ لوگوں کو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں سوچتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. وہ صرف لوگوں کو سوچتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو نہیں سوچتے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، جو خود کہتا ہے کہ اگر تم میرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ گے تو میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کروں گا جو تم چاہو گے. تو ہمیں اپنے رب سے ہر وقت بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، اور ہر وقت ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. مسافر کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو گھر والوں سے خوشی کا اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو تحفے تحائف دے کر جائے، ان کے ساتھ اس طرح مل کے جائے اور ان کو تحفے تحائف دے کے جائے جس سے وہ اس کو یاد کریں، انہیں خوشی محسوس ہو. یہاں پر ہم نے سفر کے آداب میں جو چیز سیکھی ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ سمجھ آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اور اپنے سفر کا آغاز اس طرح ہی سے کریں گے جس طرح ہم نے آج سیکھا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.